ایک امریکی جریدہ ہے وال اسٹریٹ جرنل، اس نے ایک خبر چھاپی ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں کئی ٹریلینز ڈالر جو ہیں وہ خرچ کیے گئے ہیں جنگوں میں، اور 5 بڑی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بے انتہا اس میں منافع بنایا۔ تو ایک بڑا سوال کہ یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں، مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہوئی، عراق پر جو حملہ ہوا، سیریا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ایران کو جو تھریٹن کیا جا رہا ہے، افغانستان کے اندر جو جنگ ہوئی، اس کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو خرچہ ہوا، کس نے مال بنایا؟ تو دیکھیں، امریکہ نے کہیں بھی امن قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کانفلکٹس کیے، اور آپ نے دیکھا کہ جب ان کی کولڈ وار ختم ہوئی تو سڈنلی پھر انہوں نے اسلامک کنٹریز کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس پہ نئی تھیوریز اور نئی تھیمز بنا کے نیریٹیوز لے کے آ گئے، اور ٹیررزم جو ہے وہ انیشیٹ انہوں نے خود کیا، اور پھر جب وہ کہیں اسرائیل کے یا ان کے مفادات کے خلاف ہوا تو وہی بہانہ بن گیا۔ یہ چیزیں چلی رہی تھیں کہ پچھلے جو 20 سال افغانستان کے گزرے، اس کے بارے میں بہت عرصہ پہلے سے بعض لوگوں نے، بعض اینالسٹ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ اب بزنس بن چکا ہے، اور یہ بزنس بن گیا تھا افغانیوں کا بھی۔ آپ دیکھ لیجئے کہ افغانستان میں بے پناہ کرپشن کی، ان لوگوں نے جو بھی الیکٹ ہو کے آتے رہے، اور اس کے علاوہ عام آدمیوں نے بھی، ان کے پارلیمنٹیرینز جو تھے انہوں نے بھی کھایا۔ اور ہمیشہ جب یہ جنگ کہیں لگتی ہے تو ویپنز کو ماڈرنائز کرنا، ان میں نئی چیزیں نکالنا، یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں یہ اس کام پہ لگ جاتے ہیں، اور پھر یہ قائل کر لیتے ہیں پینٹاگون میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہ آپ پہلا ویپن جو ہے وہ چھوڑ دیں، یہ اس سے زیادہ افیکٹو ہم آپ کو دے رہے ہیں چیز۔ تو اس طرح یہ کاروبار جو ہے یہ سب کا بن گیا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ سٹاک میں جو کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں امریکن نیو یارک سٹاک مارکیٹ میں، اس میں ان کے ریٹائرڈ جنرلز ہیں کئی، جن کے جو چیئرمین ان کمپنیوں کے، جس سے لگتا ہے کہ یا تو انہوں نے خود پیسے بنائے یا جنہوں نے بنائے انہوں نے ان کی وساطت سے بنائے، تو وہ ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، اب وہ کمپنیاں ایڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح یہ جیبوں میں پیسہ گیا۔ ہمیں جو فگرز ملتے رہے وہ کہا جاتا تھا کہ 3 ٹریلین جنگ پہ خرچ ہوا، لیکن اب آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ اتنا کچھ آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، ایون جہازوں کی مینٹیننس، ان کے لیے جو اسپیئرز لانے ہیں، جو کچھ بھی کرنا، وہ سارا آؤٹ سورسز، سیکورٹی ڈیوٹیز کے علاوہ بلیک واٹر اور بڑی ساری کمپنیاں تھیں وہاں، تو وہ بھی پیسے بنا رہی تھی۔ تو اس میں افغان لوگ، اچھا جو انہوں نے انٹرپریٹرز لیے افغانستان میں، وہ کئی سال وہاں رہ کے تو ان کے دوستانے بن چکے ہوئے تھے ان لوگوں سے، وہ بھی فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ یہ کاروبار کے طور پہ جنگ چلائی گئی۔ اس میں نقصان صرف افغان عوام کا ہوا جو غریب تھے، اور مزید غریب ہو گئے، اور ان کی جانیں بھی بے گناہ گئیں۔ وہ ہزاروں کے حساب سے لوگ مارے گئے جو کہ بے گناہ تھے۔ اس کی ایک مثال ہے جس میں اسرائیل اور ایران کس طریقے سے ان کو استعمال کیا، انہوں نے کس طریقے سے اپنا اسلحہ بیچا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے، اور یہ امریکن میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی گیم ہے۔ تو جو یہ بنایا جاتا ہے، الزام لگایا جاتا ہے فلاں جگہ فلاں گروپ آ گیا، فلاں جگہ فلاں گروپ آ گیا، دہشت گردی ہو گئی، ان کو روکنے کے لیے ہم آئیں گے، ہارڈ پرشوٹ میں آئیں گے، اور وہ اسلحے کا بے پناہ استعمال کرتے ہیں۔ جو فرسٹ عراق وار تھی اس کا بھی خرچہ سعودی عرب نے دیا، سارا بعد میں انہوں نے پیسہ دیا۔ یہ جو سیکنڈ جو وار ہے، جو عراق پر حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد افغانستان اور سب کچھ یہ ہوا، اس کے پیسے بھی اسی طرح وصول کیے گئے۔ تو یہ جو وصولیوں کا سلسلہ ہے، تو اس میں آپ الزام دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی تنظیموں کو، مسلمان ممالک پر، افریقن ممالک پر آپ چڑھ دوڑتے ہیں، تو یہ تو سلسلہ کہیں ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ تو اتنا بڑا لیکریٹو بزنس ہے، اور یہ وہ جو امریکن کمپنیاں ہیں جن کے نام ہے جو آگے چاہ کے ہم وہ بھی عوام سے شیئر کریں گے، یہ امریکن صدارتی الیکشنز میں پیکس کے ذریعے جو پولیٹیکل ایکشن کمیٹیز ہیں، ملینز آف ڈالرز پمپ ان کرتی ہیں، اور یہ ڈیموکریٹس کو بھی دیتے ہیں پیسے، ریپبلکنز کو بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو جنگیں ختم کیسے ہوں گی؟ سوال یہ ہے۔
دیکھیں جنگیں ختم ہونے کے لیے عوام ان کے جو ہیں وہ متحرک ہوتے، وہ ان سے سوال کرتے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں عوام بھی نہیں پوچھتے. دو پارٹیاں ہیں اور دونوں ہی آپ کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے مطلب وہ دونوں ہی بد کردار آپ کہہ لیجئے، ان کو دونوں ایولز ہیں. عوام ایک ایول کو چنتے ہیں، وہ اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. آپ دونوں کے کام دیکھ لیں. ان کی اسرائیل کے ساتھ لائلٹی میں کسی بھی پارٹی کا کوئی فرق ہے؟ بے شمار جرم انہوں نے اسرائیل کے لیے کیے. اچھا اب بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر عوام میں شعور ہو یا عوام ان چیزوں کو پرکھنا شروع کریں تو بڑی سیدھی سی بات آپ کے سامنے آئے گی کہ 9/11 کا قصہ جس کے بعد یہ کام شروع ہوا. 9/11 ایک ٹیررزم کا یا جو بھی ہم اسے کہہ لیں واقعہ تھا، ایک ٹیررزم کا واقعہ. چلیے یہ کسی بھی ملک میں ہوتا تو کیا اس کے پاس حق تھا کہ وہ جا کے کسی اور ملک پہ چڑھ دوڑتا اپنے ہی فیصلے کے تحت؟ بہت ہوتا جو یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس ملک کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی سیکورٹی ٹائٹ کرو. 2 سال تک یہاں پہ لوگ ٹریننگ کرتے رہے، تیرا اپنا سسٹم جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتا رہا، تمہاری انٹیلیجنس فیلئرز ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اپنے لوگوں کو سزائیں دو اور مزید اپنے سسٹم کو، اپنے سیکورٹی کو مزید ٹائٹ کرو. یہ چیز وہاں ہوتی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اور وہ افغانستان پہ چڑھ دوڑے. اچھا اب کسی نے عوام میں سے ان کو سوال نہیں کیا. اگر عوام اٹھ کھڑے ہوتے اور یہ کہتے کہ جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں نا، تو یہ میرا خیال ہے مسئلہ اتنا بڑھتا ہی نہ. لیکن چونکہ یہ طریقہ کار ان کا وہ طریقہ واردات یہی ہے، مفادات بالکل کچھ اور ہوتے ہیں، وہ خود کریٹ کرتے ہیں ایک جنگ کا ماحول، ایک سچویشن جہاں پھر یہ سارا ڈرامہ چلتا ہے اور عوام نے کبھی پوچھا نہیں ان سے. اچھا اسی طرح حکومتیں بھی پوچھتی، یہ اکاؤنٹیبلٹی ان میں نہیں ہے. آپ دیکھیں گے یہ اتنی بڑی رقم کھائی گئی لیکن الٹیمیٹلی یہ انکوائریاں اسی طرح بس رہ جائیں گی اور اس میں کچھ نہیں ہوگا. جنرل صاحب اب امریکی عوام شاید نہ پوچھتی ہو یا وہ خود بھی شاید اس چیز کو پسند کرتے ہوں دنیا میں سپریمیسی کے لیے، لیکن جو ممالک اس سے متاثر ہیں، پاکستان متاثر ہے اور بہت سارے لوگ متاثر ہیں، ہمارے حکمران، ہمارے وزرائے خارجہ، ہمارے پولیٹیشین، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ حکومت میں ہیں، امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں. یہاں کے جو لبرل دانشور ہیں یہ امریکی سسٹم کی مثالیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر وہ سوسائٹیز بڑی ایڈوانس سوسائٹی ہے. یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران صاحب بھی کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب، وہ نہیں یو کے میں وہاں کی عدالتیں ایسا کرتی ہیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے. ایک جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر جو حکومتیں قائم ہیں اور پیسے کی بنیاد پر قتل عام کر رہی ہیں، دنیا میں بڑی بڑی جنگیں انہوں نے کرائی ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں، صرف افغانستان اور مڈل ایسٹ کی جنگ میں $14 ٹریلین اور اس میں سے $2.1 ٹریلین جو ہے وہ 5 دفاعی کمپنیوں کو گئے ہیں. کوئی ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، کوئی ان کے بات نہیں کرتا، یونائٹڈ نیشن میں بات نہیں ہوتی. جب آپس میں بات کرتے ہیں بائی لیٹرل حوالوں سے تو ہمارا $150 بلین کا نقصان ہوا افغان جنگ کی وجہ سے. کوئی اس پہ ان حکمرانوں کو للکارتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا. دیکھیں جہاں تک ہمارے نقصان کا تعلق ہے، یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہم یہی کہتے رہے کہ جناب دنیا ہماری قربانیوں کو تسلیم کرے، which was a very very wrong narrative. اصل چیز یہ تھی کہ امریکہ کے وہاں ہوتے ہوئے افغانستان سے بھارت ٹیررزم کراتا رہا، تو یہ قربانی نہیں تھی، یہ ہمارے 80,000 لوگ قتل کیے گئے جن کا ذمہ دار بھارت اور امریکہ تھا. اسی طرح جو ہمارا جو مالی نقصان ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں معیشت کو $150 بلین کا نقصان ہوا، یہ نقصان ہمارا کروایا گیا، یہ ہماری قربانی نہیں تھی. کیا ہم نے خوشی سے یہ کیا؟ اب چیز یہ ہے کہ حکمران جو تھوڑی بہت بھی اگر اس معاملے میں کچھ آپ کہہ لیجئے کہ صحیح سوچ رکھتے تو یہ سارا کچھ امریکہ سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا. وہ آپ کے منہ پہ کالک تھوپتے رہے، وہ کہتے رہے جی آپ کو $30 بلین دیے، آپ نے کدھر رکھے اور آپ ڈو مور. آپ کہیں جناب 80,000 لوگ جو آپ ہمارے مارے گئے، آپ قاتل ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے وہاں سے ٹیررزم ہوا، آپ ان کو کمپنسیٹ کریں، ان لوگوں کی فیملیز کو آپ ریلیف دیں. آپ اپنا $150 بلین مانگے ان سے، وہ دیتے ہی ہیں، یہ نہیں دیتے، لیکن آپ کی ایک مورل ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ اپنے ملک کا جو مفاد ہے ملک کے یا ملک کا جو سٹانس ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کریں. ہم یہ کہتے ہیں جی ریکگنائز کریں، کہ ریکگنائز کس بات کا بھائی؟ ہم نے کوئی خوشی سے قربانی دی ہے؟ ہمارے تو لوگ مارے گئے، یہ قتل کیے گئے لوگ. تو یہاں پہ کسی نے بھی
اس نیریٹو کو جو کہ نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے تھا نہ پارلیمنٹ بولی, نہ ہی کوئی پولیٹیشین بولے, نہ ہی حکومتوں نے بات کی. نتیجہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈیفینسو پہ وہ آپ کو ابڈو مور کہتے ہیں, آپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں. تو یہ المیہ ہے. انہوں نے پوری دنیا میں کوکری کے کام کیے, لیبیا میں کیا, سیریا میں کیا, عراق میں, ہر جگہ انہوں نے لوگ مارے بری طرح. لیکن یہاں پاکستان میں ایک پراپر گورنمنٹ تھی, ایک سسٹم تھا. یہاں پہ کوئی ایس سچ ہمارے ہاں کوئی سول وار نہیں چل رہی تھی جس کی بنیاد پہ ہمیں کوئی ایکیوز کرتا. ہم تو ایک پراپر سسٹم لے کے چل رہے تھے کہ ہماری سرحدوں پہ آ کے افغانستان کی سائڈ سے یہ قصہ شروع ہو گیا. تو ہمیں اپنا نیریٹو بدلنا چاہیے تھا, جو ہم نے نہیں بدلا. باقی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, دیکھیے انہوں نے 1880 سے لے کے آج دن تک 329 جنگیں انہوں نے لڑی اور ساری خود امپوز کی. ہم آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ان کی ہسٹری جو ہے وہ جنگوں سے بھری پڑی ہے.